क्लास 9 لیکچر نمبر 8 نظم نمبر 4 پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اس کی تشریحات شروع کریں گے۔ اس لیکچر میں ہم لیکچر نمبر 8 کے جتنے بھی نام سے لیکچر ہوں گے سب میں جو ہے وہ تشریحات ہوں گی۔ تشریح کا نمبر جو ہے وہ مینشن کر دیا جائے گا، تشریح نمبر 1، تشریح نمبر 2، اس کے اکارڈنگ آپ کرتے جائیں گے۔ تو لیکچر 8 کا جو ہے فرسٹ پارٹ جو ہے اس میں تشریح نمبر 1 ہم کریں گے۔ تشریح نمبر 1، تشریح لکھنے کا جو پیٹرن ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے، پہلے بھی آپ لوگوں نے تشریحات کی ہیں کہ سب سے پہلے شعر لکھنے کے بعد نظم کا عنوان اور شاعر کا نام، یہ ہیڈنگ دی جاتی ہے۔ یہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن آپ لوگوں نے اس کو لکھنا بھولنا نہیں ہے۔ شعر نمبر 1 ہے، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ پہلے لکھیں گے آپ نظم کا عنوان، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، شاعر کا نام علامہ اقبال، پھر مفہوم کی ہیڈنگ آئے گی۔ مفہوم ہے اس کا، موسم خزاں میں جو شاخ درخت سے ٹوٹ جائے اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ موسم بہار کے پرتاثیر بادل کی بارش سے ہی سرسبز ہو جائے۔ تشریح، یہ شعر اقبال کی مشہور نظم پیوستہ رہ شجر سے لیا گیا ہے، جو ان کی مشہور زمانہ کتاب بانگ درا کی بہترین نظموں میں سے ایک نظم ہے۔ علامہ اقبال اردو و فارسی ادب کے نہایت پر اثر اور پرسوز شاعر ہیں، جن کے بارے میں کیا خوب کہا جاتا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ شاعر کے بارے میں جو پیراگراف ہے، جو شعر ہے، یہ تمام تشریحات میں ایز اٹ از رہے گا۔ ایک دفعہ آپ اس کی لرننگ کر لیں گے تو بار بار آپ کو یہ یاد نہیں کرنا پڑے گا۔ اس شعر میں اقبال فلسفہ اجتماعیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرد کے ملت کے ساتھ رابطے کی اہمیت کو مثال سے واضح کر رہے ہیں کہ موسم خزاں میں اگر کوئی شاخ جھڑ کر درخت سے جدا ہو جائے تو بہار کے موسم میں خواہ کتنے ہی بادل برسیں وہ سرسبز نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے، یعنی فطرت کے قانون کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قانون بنایا ہے زندگی موت کا، یا جو بہار خزاں ہے کہ اپنے وقت پہ ہی جو ہے وہ ہر چیز ہے۔ اگر درخت سے شاخ جھڑ گئی ہے تو سمجھیں کہ وہ اس کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور پھر واپس نہیں آ سکتا، تو اسی طرح درخت سے جھڑی ہوئی شاخ بھی دوبارہ درخت پہ نہیں لگ سکتی۔ یہ قانون اگر وہ دوبارہ لگ جاتی ہے تو یہ قدرت کے قانون کے خلاف ہے، یعنی ایک چیز جو ہے جب اس کو زوال آ گیا تو وہ دوبارہ سے اپنی اصل حالت میں نہیں آ سکتی۔ شاعر دراصل علامتی انداز اختیار کرتے ہوئے امت مسلمہ کو اس کے زوال یعنی اس کی پستی کے اسباب کہتے ہیں وجوہات کو سے آگاہ کر رہے ہیں، یعنی انہیں واقف کر رہے ہیں، واقفیت دلا رہے ہیں۔ انہوں نے بہت خوبصورتی سے فرد کو ڈالی اور شجر کو امت مسلمہ سے تشبیہ دی ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اتحاد و یگانگت کو تھامے رکھا، دنیا پر راج کیا، راج کرنا یعنی پوری دنیا پر حکومت کرنا، لیکن جیسے ہی تفرقہ بازی، نا اتفاقی، بکھر جانا کا شکار ہوئے، ذلت و پستی ان کا مقدر بن گئی، مقدر قسمت۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ترجمہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ بقول شاعر، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یعنی اس شعر میں بھی علامہ اقبال وہی بات کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے، ایک فرد جو ہے وہ اپنے ملت کے ساتھ تعلق، ربط ملت کے ساتھ تعلق سے ہے، تنہا وہ کچھ بھی نہیں ہے، اکیلا کچھ بھی نہیں ہے۔ موج ہے کہ دریا سے نکلنے والی اس کی ایک لہر، کہ اگر وہ دریا سے نکل کر باہر چلی جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا پانی ہے بس اور کچھ بھی نہیں۔ جب تک وہ دریا کے اندر ہے وہ دریا کا حصہ ہے، پورا دریا ایک معنی رکھتا ہے، بہت زیادہ پانی، اور جب تھوڑی سی موج اس کی لہر جو ہے وہ دریا سے باہر آ جاتی ہے تو وہ جسٹ تھوڑا سا پانی اس کو کہا جائے گا، اس کو دریا نہیں کہا جائے گا۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، یعنی دریا سے باہر جا کے وہ موج جو ہے وہ کسی قابل نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا موقف ہے کہ اگر ہم نے برے وقت میں ایک بار اتحاد و یگانگت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ اچھا وقت آنے پر وہ پہلی سی الفت قائم نہیں ہو سکتی، الفت محبت، اور یہی ہمارے زوال و بربادی کا المیہ ہے۔ اس بات میں ہمارے لیے ایک درس بھی ہے کہ
کہ اگر ہمیں ہمیشہ ترقی کے زینے یعنی سیڑھی پر سٹیپ پر رہنا ہے تو آپس میں چھوٹے چھوٹے اختلافات میں الجھ کر اپنے اتحاد کو پارا پارا نہیں کرنا چاہیے۔ پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے۔ اقبال فرماتے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ ایک ہوں یعنی متحد ہو جائیں مسلم حرم یعنی خانہ کعبہ کے لیے، پاسبانی حفاظت، خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے، حرم شریف کی جو مسلمانوں کا جو قبلہ ہے اس کی پاسبانی کے لیے ایک ہو جائیں، اس کی نگہبانی کے لیے، حفاظت کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر دریائے نیل، تا بخاکے یعنی خاک سے لے کر کاشغر کی خاک تک، تا بخاکے تا تک، بخاکے کاشغر، کاشغر کی مٹی تک یا کاشغر کی خاک تک، یعنی نیل جو ہے وہ دنیا کا ایک کونا ہے اور کاشغر دنیا کا دوسرا کونا ہے۔ تو اس سے علامہ اقبال کی مراد یہ ہے کہ چاہے آپ نیل کے ساحل سے شروع ہوں اور کاشغر کی خاک تک آئیں تو آپ سب ایک ہی ہو جائیں، یعنی پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ متحد ہو جائیں۔ شعر نمبر 1 کی تشریح جو ہے لیکچر نمبر 8 کا جو پارٹ 1 ہے اس میں یہ ایک دن کے لیے آپ کا ہے، فرائیڈے کا یہ آپ کا لیکچر ہے اور اس میں آپ نے ایک تشریح یاد کرنی ہے بس۔ ڈائری آپ کی ہے تشریح نمبر 1، اس کو یاد کریں، مشکل الفاظ کو لکھنے کی پریکٹس کریں اور تشریح کو بھی لکھ کر دیکھیں، 10 منٹس میں پوری تشریح لکھنے کی پریکٹس کیا کریں۔